بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء اور پیغمبروں کو اور رسولوں کو ایک تسلسل قائم کر دیا۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر شیطان اور بتوں کی پرستش شروع کر دی اور اللہ کے سوا غیروں کے نظام کو دنیا میں جاری کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان کے درمیان انہی میں سے کسی ایک پیغمبر کو بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ ہدایت پر لانے کی سعی بلیغ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر گام پر ان کی مدد فرمائی اور فرشتے اور معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ یہ معجزات کیا تھے؟ اسی ما فوق البشر قدرت کا دیا جانا، جس نوع کی عام قدرت کے ساتھ اس زمانے کی قوم مشہور ہوتی تھی۔ ہر زمانے کا نبی جب اپنی قوم کے سامنے اعلان نبوت کرتے تو ان کے سامنے اپنے معجزے کا بھی اظہار کرتے اور کہتے کہ یہ میرے نبی ہونے کی نشانی اور دلیل ہے، اور یہ کہ تم میں سے کوئی ایسا معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ قومیں ایسا معجزہ لانے سے عاجز رہتیں اور ان پر اللہ کی حجت قائم ہو جاتی، اور جو ایمان لے آتا وہ اللہ کے رحم و کرم کا مستحق ہو جاتا، اور جو انکار کر دیتا وہ اس کے عذاب و غضب کا حقدار بن جاتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کو بیان فرمایا، جب انہوں نے اپنی قوم کی اطاعت و فرمانبرداری کی تو اللہ کے عذاب سے ان کو نجات ملی، اور جنہوں نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب راتوں رات اور ان کو نیست و نابود اور ہلاک و برباد کر دیا، جیسا کہ بہت سارے انبیاء کے قوموں کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اولو العزم انبیاء کرام میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم علیہم السلام کے معجزے مشہور ہیں، اور تورات و انجیل اور قرآن میں ان کا بیان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے گئے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ آپ کو اللہ نے جو دیا وہ قرآن کریم ہے، جس کے ذریعے اللہ نے عہد نبوی کے اقوام عرب کو چیلنج کیا کہ اگر تم میرے نبی کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے، حالانکہ وہ امی ہیں، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی تم قرآن کو چیلنج قبول کرو، قرآن کے چیلنج کو قبول کرو اور اس جیسی ایک آیت بھی لا کر دکھا دو۔ فصاحت و بلاغت کے بام عروج پر پہنچنے کے باوجود اہل عرب نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ حضرت لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیائے عرب کے ان چوٹی کے شعراء میں سے تھے جن کے قصیدے بطور چیلنج باب کعبہ سے لٹکائے گئے۔ انہیں اسلام لانے کے بعد شاعری ترک کر دی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد شاعری کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے علاوہ بہت سارے معجزات اللہ عز و جل نے عطا فرمائے، جن کا ظہور آپ کی 23 سالہ زندگی میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا اور ثبات قدمی اور ایمان کے تقویت کے لیے یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو نازل فرمائے، اور اہل کفر اور اہل شرک پر حجت قائم ہوتی رہی۔ بڑے بڑے معجزات کے علاوہ مختلف زبان و مکان میں چھوٹے چھوٹے معجزات کا بھی ظہور ہوتا رہا، اور صحابہ کرام ان کا مشاہدہ کرتے رہے اور ان کے نتائج و برکات سے مستفید ہوتے رہے۔ دوستو، بھائیو، محدثین کرام نے ان معجزات کو اپنی کتابوں میں اپنی مخصوص شرطوں کے مطابق ذکر کیا ہے۔ بے شک ان کی صحت کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ان کے بعد ان معجزات کا درجہ ہے جنہیں اصحاب سنن، اصحاب امام مالک اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ہم نے امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ان کے علاوہ بھی معجزات ہیں جن کا ذکر دیگر مورخین اسلام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ کو یہ معلوم ہوا کہ نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی اور معنوی دلائل میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے، جو معنوی دلائل میں تا قیامت تک سب سے بڑا معجزہ
کیونکہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو پہلے نازل کر کتابیں تھیں وہ کتابیں لوگوں نے اس کو بدل ڈالا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید تا قیامت کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور یہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ تو یہ تمام معجزات میں سب سے عظیم الشان معنوی معجزہ ہے۔ اور دوسرا نبوت کے حسی دلائل یعنی معجزات میں جیسا کہ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حسیہ کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی محسوس کی جانے والی دلائل میں سے ایک آسمانی معجزات اور دوسرا کرۂ ارضی پر رونما ہونے والے معجزات۔ ان معجزات میں سے آسمانی معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی معجزات میں عظیم ترین معجزہ روشن چاند کا دو ٹکڑے میں بٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کو ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر اللہ نے کر رکھا ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ سورہ قمر کی آیتیں تمام علماء ائمہ اس پر متفق ہیں کہ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس سلسلے میں احادیث کی بہت ساری روایات جو ائمہ کے نزدیک قطعیت کا ثبوت دیتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا تو مکے میں چاند دو حصوں میں بٹ گیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے انس بن مالک سے روایت کیا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ نے انہیں چاند کو دو ٹکڑوں میں بٹا کر دکھا دیا، دو ٹکڑے کر دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا یعنی ہیرا پہاڑ کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، ایک دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی طرف۔ اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں جبیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے، انشقاق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا اس پہاڑ پر۔ یہ دیکھ کر کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر ہم لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا تو تمام لوگوں پر جادو چلانا محمد کے لیے ممکن نہیں۔ اس روایت کو امام احمد نے منفرد روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو جعفر محمد بن جریر نے عبد الرحمن السلمی سے روایت کی ہے، ہم مدائن میں اترے اور ہم اس سے ایک فرسخ کے فاصلے پر تھے۔ جمعہ کا وقت آ گیا، میں اور میرے والد جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ نے خطبہ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، آگاہ ہو جاؤ یقیناً قیامت قریب آ گئی ہے، آگاہ ہو جاؤ بے شک چاند پھٹ گیا ہے، آگاہ ہو جاؤ بے شک دنیا کے فنا ہونے کی گھڑی آ چکی ہے، آگاہ ہو جاؤ بے شک آج وہ دوڑ کا دن ہے اور کل مقابلے کا ہے۔ اور میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا کل آپ بھی لوگوں کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیں گے؟ میرے والد نے کہا اے میرے بیٹے تو جاہل ہے، کل اعمال کا مقابلہ ہوگا،
پھر دوسری جمعہ آیا اور وہ بھی حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ نے خطبہ دیا اور کہا آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، آگاہ ہو جاؤ، بے شک دنیا فنا ہونے کی گھڑی، دنیا کے فنا ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ ابو زرع رازی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس حدیث کو مختلف طرق سے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پھٹ گیا، آگاہ ہو جاؤ، بے شک آج دوڑ کا دن ہے اور کل مقابلے کا، آگاہ ہو جاؤ، انجام آگ ہے، مقابلے میں آنے والا کامیاب وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بکر بن مضر سے اور بکر بن مضر نے جعفر بن ابی ربیعہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ واقعہ پیش آیا، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے اور ایک پہاڑ کے پیچھے ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی موجود ہے، امام بیہقی نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے اسی طرح سے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ قیامت کی 5 نشانیاں گزر گئیں۔ نمبر 1، روم کا غلبۃ الروم، روم کا مغلوب ہو گیا، یعنی جیسا کہ سورہ روم اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور دوسری نشانی ہے لظام، یعنی موت و ہلاکت کی کثرت۔ اور نمبر 3 ہے ان بطش ربک لشدید، یعنی جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور نمبر 4 دخان، یعنی دھواں کا نکلنا۔ اور نمبر 5 ہے انشقاق قمر، یعنی چاند کا پھٹ جانا اور 2 ٹکڑے ہو جانا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہوا اور یہ واقعہ زمین کے تمام حصوں میں کیوں نہیں پھیلا؟ کیونکہ لوگوں میں ہر جگہ ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بعض قصہ کو حضرات ذکر کرتے ہیں کہ چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب میں داخل ہوا اور آپ کے آستین سے نکل گیا، جبکہ ایسا کلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے۔ چاند پھٹنے کے بعد آسمان سے غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پھر چاند کا ایک ٹکڑا غار ہرا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف دیکھا گیا، اور پہاڑ دونوں ٹکڑوں کے درمیان نظر آیا۔ دونوں ٹکڑے آسمان ہی میں رہے اور اہل مکہ اس منظر کو دیکھتے رہے۔ مکہ کے اکثر جاہلوں نے گمان کیا کہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے آنے والے مسافروں سے اس سلسلے میں دریافت کیا، تو مسافروں نے ان کے دیکھے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی تصدیق کر دی، تو انہوں نے انشقاق قمر کی صحت جان لی اور یقین کر لیا۔ اگر کہا جائے کہ انشقاق قمر کا یہ واقعہ زمین کے تمام حصوں میں کیوں نہیں دیکھا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نفی ہی کون کرتا ہے؟ لیکن ہر عہد میں کفار اللہ کی نشانیوں کو انکار کرتے رہے ہیں، اور شاید اسی لیے جب انہیں خبر دی جاتی ہے تو انشقاق قمر کی، تو اس بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نشانی ہے، تو ان کے فاسد اور غلط رائیں اس واقعے کو چھپانے اور اس کو نظر انداز کر دینے پر متفق ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ بہت سے سیاحوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی بلند عمارت دیکھی ہے جس پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ عمارت اس رات کو تعمیر کی گئی ہے جس رات چاند پھٹا تھا۔ پھر جب انشقاق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ رات میں پیش آیا، تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں سے شق قمر کا واقعہ چند ممنوع اسباب کی بنا پر مخفی ہو گیا ہو، اور اس وقت وہ انشقاق قمر کا حادثہ نہ دیکھ سکے ہوں۔ مثلاً اس رات ان کے ملکوں میں آسمان گھنگور گھٹا چھائی ہوئی ہو، یا اس وقت بیشتر لوگ سو رہے ہوں، یا شق القمر کا واقعہ رات کے اس حصے میں پیش آیا ہو جبکہ اکثر لوگ آغوش نیند میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ آسمانی معجزات سے تعلق رکھنے والا ایک اور معجزہ بارش میں تاخیر ہونے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے پانی طلب کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فوراً قبول فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی سے ٹپکنے لگا۔
بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن ممبر کے سامنے والے حصے دروازے سے داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ وہ کھڑے ہی کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ بارش برسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں بارش سے نازل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آسمان میں کوئی بادل یا کوئی بادل کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز نہیں تھی، ہوا وغیرہ جس سے بارش کی امید ہو سکتی ہے کچھ نہیں تھا، اور ہمارے سلا پہاڑ یعنی مدینے کے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے، پہاڑ کے درمیان کوئی گھر یا مکان بھی نہیں تھا، اتنے میں سلا کے پیچھے سے ڈھال کی طرح ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، جب وہ بیچ آسمان میں آیا تو پھیل گیا اور برسنے لگا۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد ہم نے ایک ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر آنے والے دوسرے جمعہ میں ایک شخص نے اسی دروازے سے داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ وہ کھڑے کھڑے آپ کے سامنے اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بہت زیادہ برسنے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ پانی تھم جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکمام والجبال والضراب ومنابت الشجر، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا دے، ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، گھاس اگنے کی جگہوں پر برسا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ دعا فرماتے ہی ابر کھل گیا اور ہم دھوپ میں چلنے لگے۔ یہ تھے آسمانی معجزات۔ پہلی چیز شق قمر کا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، اور دوسرا آسمان سے بارش کی دعا کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً، ابھی دعا ہاتھ نیچے بھی نہیں اترے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں مالا مال کیا اور اتنی بارش برسائی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ بارش کے لیے روکنے کی دعا کریں، تو آپ نے دعا فرمائی۔ اسی طرح بارش کا ایک اور واقعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں بھی پیش آیا ہے، جیسے استسقاء کا واقعہ غزوہ تبوک میں بھی دوران راستہ پیش آیا تھا، اور جس کی واقعہ بتانے کے لیے وقت درکار ہے۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام